پاکستان کو خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں اٹیک کرنا چاہتا ہے۔ آج سپریم کورٹ سے ناظرین دو بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ مودی نے اپنی افواج کو یہ مکمل اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کر جو ہے وہ کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں۔ آج جو اسلام آباد میں 82 ملزمان کو جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی۔ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ گلے کا پھندہ بنے گی، یعنی کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اب 2 سال تک السلام علیکم ناظرین، میں شاکر محمود اوان، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی پر۔ پاکستان کو خفیہ اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں اٹیک کرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ آزاد کشمیر میں 1000 سے زائد مدرسے جو ہیں، دینی مدارس جو ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 10 روز کے لیے یہ مدارس بند کیے جائیں گے۔ خفیہ اطلاعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی وقت بھی آزاد کشمیر میں کسی بھی دینی مدرسے پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ جواز بنائے گا کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد جو ہیں وہ پناہ گزین تھے، یہاں پر کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی تھیں، یا یہاں سے دہشت گردوں کو کوئی معاونت دی جا رہی تھی۔ تو ان اطلاعات پر پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر میں جو دینی مدارس ہیں ان کو 10 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بھارت جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کے اندر گھس کر یا پاکستان میں سرجیکل سٹرائک یا ایئر سٹرائک کرے، اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں یہ خبریں آئی تھیں کہ مودی نے اپنی افواج کو یہ مکمل اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کر جو ہے وہ کوئی بھی آپریشن کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور سلامتی کونسل کی جانب سے بھی ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائی جائے گی، جس میں پاک بھارت کشیدگی جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور خاص طور پر جو 2 نکات ہیں، ایک سندھ طاس معاہدہ اور دوسرا پہلگام واقعہ، ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا، اور جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں، بھارت کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہا ہے، ان کا جو میڈیا ہے وہ انتہائی نان پروفیشنل اممیچور جو ہے حرکتیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ڈسکشن ہوتی ہے ناظرین وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی محلے میں لڑائی ہو رہی ہے یا ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے متعدد چینل جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان نے بڑا دبنگ بیان دیا، جس کے بعد عمران خان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بھارت میں بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عمران ریاض، ثابت شاکر، طارق متین، سمیع ابراہیم، اور ٹویٹر پر میاں علی اشفاق جو ہے وہ بڑے دبنگ انداز میں ریبرٹل دے رہے تھے۔ ان کا ان کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کی جو ایکسیس ہے وہ بھارت میں بند کر دی گئی ہے۔ بھارت جو ہے وہ مسلسل جو پاکستان کے اندر کانٹینٹ کر رہے ہیں، یا پاکستان اپنا جو ریبرٹل دیتا ہے، ان تمام چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بیانیہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مزید مضبوط کرے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پاکستان کا کوئی ایسا منسٹر ایسا نہیں موجود جو کہ اس وقت دبنگ انداز میں بیانیہ دے رہا ہو۔ عمران خان نے جب جیل کے اندر رہ کر بات کی تو عالمی میڈیا پر ان کی خبروں کی زینت بنی، اور یہ جتنے لوگ جن کے چینلز بند ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان کی کوئی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج جو اسلام آباد میں 82 ملزمان کو جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 26 نومبر میں جن افراد کو گرفتار کیا گیا 1609 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے، اور 1609 لوگوں میں سے 82 لوگ جو ہیں انہوں نے اعتراف جرم کیا اور انہیں 4 ماہ کی سزا سنائی۔ 1609 لوگوں کے حوالے سے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ انہیں یہ تجویز دی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ اعتراف جرم کر لیں گے تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ لیکن ہوگا کیا کہ 26 نومبر سے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ 4 ماہ کی آپ کو سزا دی جائے گی، جو کہ 4 ماہ کی سزا آپ
کاٹ چکے ہیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ اعتراف جرم نہیں کریں گے، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ سال، 1.5 سال، 2 سال تک جو ہے وہ اسی طرح خوار ہونا پڑے گا، اور کم از کم آپ کی 6 ماہ سے 1 سال تک جو ہے وہ ضمانت نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو ان 1609 لوگوں میں سے 82 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ مانا، جنہوں نے اعتراف جرم کر لیا، جنہوں نے جو مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے وہ مان لیے ہیں، اور اب 560 لوگوں پر جو ہے وہ فرض جرم عائد کی گئی ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے، آپ ہم نے جو آپ کو کہا ہے وہ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ جلد سزا سنا دی جائے گی، اور یہ سزا جو ہے وہ 2 سال تک ہو سکتی ہے، 3 سال بھی ہو سکتی ہے، اور 5 سال بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ سے ناظرین 2 بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ اعجاز چودھری کی ضمانت کی ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ حافظ فرد کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ جا کر ٹرائل میں ثابت کریں۔ اور دوسری جانب جو اعجاز چودھری والا معاملہ ہے ناظرین، یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اعجاز چودھری تقریباً 2 سال پابند سلاسل رہے، اور اب 2 سال کے بعد عدالت جو ہے وہ ان کی ضمانت کنفرم کر رہی ہے، منظور کر رہی ہے، یعنی ایک پروسیس کے ذریعے پہلے ٹرائل کورٹ، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ، 2 سال لگے ہیں صرف اعجاز چودھری کو ضمانت لینے کے لیے۔ تو ناظرین یہ جو روایت بنائی جا رہی ہے، یہ روایت جو ہے وہ مستقبل میں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ گلے کا پھندا بنے گی، یعنی کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اب 2 سال تک، اور چاہے وہ MNA ہو یا سینیٹر ہو، تو وہ 2 سال تک پابند سلاسل رہ سکتا ہے۔ یہ روایت آپ نے بنا دی ہے، اور جس طرح کے جھوٹے من گھڑت بے بنیاد مقدمات ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے گڑھا کھودا ہے، یہ کل کو آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ کل کو آپ کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ 2 سال جو ہے وہ ایک سینیٹر رہا، اور ایک دن بھی اسے جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر کے لیے جو ہے وہ اسے سینٹ میں نہیں بھیجا گیا، پروٹیکشن آرڈر کتنی مرتبہ جاری ہوئے۔ تو یہ آپ نے جو کر رہے ہیں، کل کو ان کا خمیازہ جو ہے وہ انہی سیاستدانوں کو بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، عمران خان اس وقت قید میں، اور القادر کیس جو ہے وہ اب سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، 8 مئی کو اس کی سماعت ہوگی، اور اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک پر ان مقدمات کے فیصلے ہوں گے، لیکن ابھی بھی کیونکہ یہ پہلی سماعت ہوگی تو یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی بھی کافی ٹائم لگے گا عمران خان کے کیسز کو سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر ہونے میں۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر عمران خان کے کیسز کی ہے، وہ سپریم کورٹ سے ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ناظرین، سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کا دھاندلی کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ ایسی روایات ڈال رہے ہیں کہ 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہو رہا ہے، 1.5 سال کے بعد سماعت کے لیے کیسز لگ رہے ہیں، 2 سال کے بعد ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو کل کو جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور آپ پابند سلاسل ہوں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومتی سختیاں ہوں گی، تو پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ بنیاد بنا کر آپ کو بھی پھر ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔